یا رسول اللہ وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ وملائکتہ یصلون علی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہے اور آپ لوگوں نے رستے میں وہاں سے ریلی کا انعقاد بھی کیا اور ٹھنڈ بھی ہے، وقت بھی کافی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اگر گاڑی کے اوپر اگر کوئی بچہ بھی کھڑا نا اور لبیک کا نعرہ جاری ہے تو ایک ہاتھ نال کو سوزی کا ڈالا پکڑا ہے تو دوسرے ہاتھ نال لبیک لبیک آ رہے ہیں۔ یہ ذرا سے کم کریں ایسے گونٹ کھاتے ہیں۔ اچھا اس کی کو کم کریں ذرا سے۔ اور اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو ایک ہاتھ نال موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو دوسرے ہاتھ نال لبیک کا نعرہ لا رہا ہے۔ تو جب لوگ یہ دیکھتے رہنا تو انہوں کی بڑی پریشانی ہوتی، لیکن یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ آپ سب لوگ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ آج اپنی جوانیاں در مصطفیٰ پر لے کر آئیں، آج اپنا پیسہ در مصطفیٰ پر لے کر آئیں۔ انشاءاللہ ملک پاکستان میں ہم نے نظام مصطفیٰ کو نفاذ کرنا کریں گے نا جی، انشاءاللہ تیاری ہے اور پوری جرأت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ان دسو بھی نماز پڑھنا سیاست ہے، یہ اچھی بولو جی، نماز پڑھنا سیاست، اس کے بعد قرآن مجید پڑھنا سیاست، حدیث پڑھنا سیاست، اس کے بعد حج کرنا سیاست۔ تو جڑا بندہ یہ کہے کہ ہم یزیدی اور کافرانہ نظام نہیں چلنے دیں گے بلکہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے تو کیا یہ سیاست ہے؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لبرل ہے نا، جو یہودو اور غریب کے لیے قانون اور نہیں چلنے دیں گے، کسی کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے۔ تھانے کے اندر اگر قانون چلے گا تو تعزیرات کا نہیں چلے گا بلکہ قرآن کا قانون چلے گا، اور سینٹ کے بھی اندر اگر قانون چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔ تو پھر جناب کچہری کے اندر اور عدالت کے اندر اگر قانون چلے گا تو ملک پاکستان کا چلے گا یا قرآن کا چلے گا؟ اور قانون ساز اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ میں، پارلیمنٹ میں اگر قانون چلے گا تو وہ بھی قرآن کا قانون چلے گا، اور تخت کے اوپر کسی یہود و علوم کے ایجنٹ کو نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ کفریہ نظام چلنے دیں گے۔ تخت کے اوپر بھی اگر آئے گا تو محمد عربی کا چمٹا دین آئے گا۔ لبیک نعرے کے ساتھ آج لوگ دونوں یہ بھی کہندے ہوں گے جناب لبیک کا نعرہ تو سیاسی، آج لوگ یہی کہندے ہیں نا، لیکن اندر گند ہوئے نا تو مولانا روح فرماندے نے جب بندہ اندروں گندہ ہو جائے تو اس کو اگر وہ نبی کا بھی زمانہ پائے نا تو سیدھی راہ کوئی نہیں آنا۔ آپ فرماندے نے جب بندہ اندروں گندہ ہو جائے نا وہ نبی کا زمانہ پا کے بھی اور سیدھی راہ کوئی نہیں آنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پتہ ہے نا، دعا دا جہاں مولوی ہے بہت بڑا انڈیا کا، تو اس نے بیان دیا اور اس نے کہا کہ کربلا واز اے پولیٹیکل وار۔ اس کا اردو مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ کربلا جو ہے وہ ایک سیاسی جنگ تھی۔ اگے اس نے کہا کربلا جو امام اللہ لا علم اجفزام اللہ، کہ جو بندے یہ کہتے ہیں کہ لبیک کا نعرہ سیاسی، تو ہم سب یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ یا الہی
اور قبر کے اندر بھی ان کی زبانوں کے اوپر لبیک کا نعرہ جاری نہ فرمائی، اور یا الہی حشر میں بھی ان کو لبیک کا نعرہ ان کی زبانوں پہ جاری نہ فرمائی۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ لبیک کا نعرہ تو ایمان کی پہچان ہے، بس یہی کہنے ہیں نا جی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لبیک کا نعرہ تو ایمان کی پہچان، ہمارے عقیدہ کی ترجمان لبیک کا نعرہ آقا و مولا کی نگاہ خاص کی وجہ، یا الہی ہم سب لبیک والوں کو ہے نا جی، ہم سب لبیک والے میرے تو کسی ایسی لبیک والے بیٹھے، تو یا الہی ہم سب کو اس دنیا میں بھی لبیک کا نعرہ نصیب کری، یا الہی حالت نظام میں بھی لبیک کا نعرہ نصیب کری، یا الہی میری اور آپ کی ہماری قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی لبیک کا نعرہ نصیب کری، کہ یا الہی قبر کی تاریکی میں بھی مجھے اور آپ کو لبیک کا نعرہ نصیب کری، اور میدان حشر میں جب ہم اٹھیں گے تو یا الہی اس وقت بھی ہمارے زبانوں پر یہ نعرہ جاری آج لوگوں کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، منصب نبیین منصب نبیین۔ آپ بتاؤ جی، تو بڑے لوگ ملن گے، آج لوگوں کی نسبت یہی ہے نا، یاد رکھو اچھا لوگوں دی پاکاں دی نسبت اس دنیا بھی کام آئے گی تو آخرت بھی کام آئے گی۔ آج لوگ تو بڑے بڑے ملن گے سفید پوش، ہاں جی کون آ رہا ہے؟ عمران خان کا چمچہ آ رہا ہے، ہاں جی کون آ رہا ہے؟ اور جی نواز شریف کا منگدہ آ رہا ہے۔ آج لوگ یہی نسبت دیں دے نا، لوگ کہندے ہیں جی ہم عمران خان کے غلام، تو کوئی کہندے ہیں اسی نواز دے غلام، لیکن ایک گل یاد رکھو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات، اسی طرح وہ 1000 غلامیوں سے دیتی ہے تجھے نجات۔ آپ قرب و جوار کا اپنے برادری کے اندر بھی تسی مشاہدہ کر کے دیکھو، جن لوگوں نے غلامی کی نا بھٹو کی، ان کی اولادوں نے غلامی کی بے نظیر بھٹو کی، ان کے آگے سے اولادوں نے غلامی کی زرداری دی تو بلاول دی، تو ہمارے بزرگوں نے غلامی کی آقا و مولا کی، ان کی اولادوں نے غلامی کی آقا و مولا کی، تو اسی بھی سارے غلامی کر رہے آقا و مولا کی، اور قیامت تک انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی غلامی کریں گی آقا و مولا کی۔ اس کائنات میں اس تو بڑھ کر کوئی اعزاز، کوئی سند، کوئی ڈگری اور اعزاز نہیں ہے کہ ہم سب آقا و مولا کے غلام ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ تو دسو بھی عمران خان دی غلامی فخر ہے، اچھا بولے نا جی، پرچے ساڑھے تو ہونا ہے، تو کیا پریشانی، گل بھی نہیں بندہ کر سکے۔ حضرت ساڑھے فرماتے ہیں پوری زندگی، اور جو بندہ گھٹ گھٹ کے چو کر کے بھی دین دی گل تے کوئی نہیں ہوندی، حضور کے نام کا نعرہ لگے تو ساڑھے سامنے کئی قسم کے لوگ بیٹھے ہوندے تو مخبر بھی ہوندے نا، لیکن بات یہ ہے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ آقا و مولا کا جو ذکر ہے یہ کستوری کی مانند ہے، جیسے جیسے ذکر چھیڑتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی خوشبو بڑھتی بھی جائے گی، پھیلتی بھی جائے گی۔ اور اسی جدادار کر رہے ہیں نا جی یار، جس طرح تانوں سے نظر آ رہے ہیں نا جی، اس طرح ہمیں بھی آپ سب کے چمکتے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اب کچھ بندے تو یہاں سے بیٹھے وہاں تک چہرے چمک رہے ہیں اور سینے ٹھنڈے ہیں۔ بزرگاں نے لکھیا، انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سن جانے کے بعد جس بندے دے کلیجے ٹھنڈک نہ پائے نا، جس دا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوئے، تو پھر یہ بات مان لی جائے گی کہ اس کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل کسی کافر منافق کا تو ہو سکتا ہے، مسلمان مومن کا نہیں ہو سکتا۔
दसो भी सीने ठंड पै रहे ने नहीं पै रहे? तो जिसका सीना ठंडा हो रहा है उसकी चमक जी है, उसकी ताजगी जो है वो चेहरे पे भी नमूदार है, आ रही है। सामने अंगूठे में नहीं चुनता, वो कहना है बड़ी कोठी जी आ गई, बड़ी महंगी गड्डी ते आ गई। चाहिए तो ये था कि जैसे जैसे पैसा आ रहा, जैसे जैसे अल्लाह का और फजल हो रहा, जैसे जैसे हुजूर के नालैन के सदके और टुकड़े मिलते जा रहे, चाहिए तो ये था वैसे वैसे बंदा आका और मौला की गुलामी में बढ़ते से बढ़ता जाता, वैसे वैसे झुकता जाता। लेकिन क्या है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने जो बंदे दे कोल पैसा और इक़्तिदार आ जाए ना, फिर उसका जो अंदर वाला बंदा ना वो खुल के सामने आ जाता है, उसकी असलियत जो है वो सामने आ जाती है। दोस्तों भाई फिरौन नू अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की बादशाही दी। चाहिए क्या था कि अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर जाता, लेकिन आकड़ आ गई, फिरौनियत आ गई। उसके अभी मैं तो खुद खुदा माज़अल्लाह, खुद वो खुदाई का दावा कर बैठा। तो आपको भी बहुत से लोग मिलेंगे। अब क्या है कि जिस के पास जैसे जैसे पैसा आता जा रहा है, चाहिए तो ये था पहले हम 5 नमाजें पढ़ते सन तो होने से तहज्जुद भी पढ़ी है। पहले ये था कि हमारे घर वालियां अगर काली बड़ी चादरें ले रही थी, अब और पैसा आया तो हम बुरके आ गए, अब और पैसा आया बंदा गारा कह जी टोपी वाला बुरका आ गया, अब और अल्लाह का फजल हुआ, अब नमाज तहज्जुद भी शुरू होगी, अब बच्चों को भी मदरसे में डाल दिया। लेकिन यहाँ तो मामला बरक्स है, जैसे जैसे पैसा आ रहा है वैसे वैसे यहूद और हनूद की गुलामी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सियासियों की झोली में बैठना शुरू किया जा रहा है, वैसे वैसे घर के ऊपर बड़े से बड़ा छज्जा डिश का लगता जा रहा है, केबल के कनेक्शन आ रहे हैं, ठीक है जी। और जो औरतें हैं उनके भी कपड़े जो उनसे वो छोटे होते जा रहे हैं। यही हो रहा है ना जी, जैसे जैसे पैसा आ रहा है तो तोड़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला और फजल फरमाएगा। फजल है ना जी सब पे अल्लाह का। तो जैसे जैसे फजल होता जा रहा है वैसे वैसे आपको मौला की वफा में भी इंशाअल्लाह इजाफा होना चाहिए, होगा ना जी। वैसे वैसे जैसे जैसे अल्लाह तबारक व तआला या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बताओ इस कायनात में किसी दुनियादार कमीने की गुलामी करना कोई फख्र और सादत नहीं। इस कायनात में अगर किसी की गुलामी करना फख्र है तो वो जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी फख्र, और निज़ाम मुस्तफ़ा हमने लाना है। साढ़े हज़रत साहब अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते सन कि ये आखिरी अचकोली है, कुफर की दीवार गिराने के लिए तैयार है ना? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तैयार है जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुत्तहिद हो के आखिरी झटके हैं, जोर लगाना है इंशाअल्लाह। ये वादा करके जाए या रसूल हमारा जी आपसे वादा कि हमारे जिस्म जान भी आपके दीन के लिए, आपकी उम्मत की पहरेदारी के लिए हाजिर और कुर्बान है। या रसूल हमारा पैसा भी, बालो मता भी, बीवी बच्चे भी, जान माल बालो मता भी, या रसूल सब कुछ हम कुर्बान कर देंगे। लेकिन जिस वक्त तक हमारे जिस्म में जान है, खून का आखिरी लहू का कतरा है, या रसूल हम आपकी इज्जत नामूस की पहरेदारी से एक कदम भी हम पीछे हटने वाले नहीं है इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। दिलेरी के साथ रहना, कम जिएंगे हजूर के गुलाम बन के जिएंगे। शेर की एक दिन की जिंदगी शेर की तरह जीना, गीदड़ की तरह नहीं। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। हजूर की गुलामी के अंदर एक दिन की जिंदगी दुनियादार कमीनों की लाखों साल गुलामी की जिंदगी से बेहतर है। कम जिएंगे शेरों की तरह सीना तान के जिएंगे, हजूर के दीन के लिए इंशाअल्लाह खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे सीने के अंदर से गैर खुदा का रौब और दबदबा भी खत्म फरमाए, हमारे सीने इश्क मुस्तफा से भर दे। क़यामत तक के लिए आपकी औलादों को, हमारी औलादों को इश्क मुस्तफा से अल्लाह तबारक व तआला मुअत्तल फरमाए। ज़हन में रखें जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बुज़दिल बंदा, कमजोर दिल बंदा, वो दीन का काम कभी नहीं कर सकता। ऐसे ही है ना जी।
اور بندہ کہہ جی وہ جی فلاں حضرت صاحب سن سے پیر صاحب سن اللہ تعالیٰ دے بہت بڑے ولی سن بہت نیک تھے لیکن ایک بات ہے کہ جی اے تھانے دار تو انہوں نے ترا نکلنا سی. ہاں جی کوئی اللہ کا ولی ایسا ہو سکتا ہے کوئی حضور کا غلام ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو تھانے دار کو دیکھ کے ٹانگے کانپے؟ نہیں. آج یہی ہے دھمکا دینے نا جناب پرچہ کاٹ دیا جائے گا اگر آپ اپنے نبی رحمت کی عزت کی بات کریں گے. آپ پہ FIR دے دی جائے گی اگر آپ نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے اور آپ پہ دہشت گردی لگا دی جائے گی اگر آپ تاجدار ختم نبوت کانفرنس یا تحفظ ناموس سے رسالت کانفرنس کا اگر جلسہ کرائیں گے تو ان دسو جی اور پیچھے پولیس دی ایک گڈی آ جائے. ساڑھے ظفر ماندے سن کے تقریروں کا وقت گیا آپ لوگوں نے بھی پوری زندگی تقریریں سنی ہم نے بھی سنی اب تو میدان سے جانے کا وقت آ گیا بے شک تو میدان لگانے کا وقت آ گیا نا جی. ان دسو بھی ایک پولیس کی گڈی آ جائے پیچھے ایک تھانے دار آگے تانوں ایک دبکا مارے سارے تو ابھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم حضور کے بڑے غلام یہی گل ہے نا جی. تو پولیس والا ایک آ کے دبکا مارے تو ادھے لوگ او دیوار ٹپ کے جاندے رہن تو ادھے اے جاندے رہن تو پھر اگلے دن آ کے کہیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. آج سنی سب سے ہلکا نعرہ مسجد میں بیٹھ کے لگاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں ماں باپ کی فرما برداری کرنا قبول نہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول لیکن صبح گرم بسترا چھوڑ جانے کے بعد وضو کر کے نماز فجر پڑھنا قبول کوئی نہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول لیکن تھانے دار کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا قبول نہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن آقا و مولا کے نظام کے لیے برادری چھوڑنا قبول نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں جناب ساڑھی مجبوری ہے اور پھر اسی راجے ہیں اسی رانے ہیں ہم چودھری ہیں. بتاؤ کہ یہ نسبت آپ کو کام آئے گی یا آقا و مولا کی غلامی کام آئے گی؟ یہ تو راجے بھی ہو رانے بھی اور جناب جٹ بھی گجر بھی عوام بھی تم سبھی کچھ ہو. یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اور کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن. آج لوگ یہ کہتے ہیں وٹا پٹو تھلوں نکلتا ہے جناب عاشق مصطفیٰ. کہ یہ آپ عاشق بیٹھے ایک بندہ غیرت والا ہے نا تو ایک بندے دے نال کتنی عورتوں کی عزت جڑی ہے اس کی ماں پھر اس کی بہنیں شادی ہو گئی تو اس کی زنانی بیوی تو پھر بچیاں. اب آپ بھی ہمارے بزرگ بیٹھے جوان بھائی بیٹھے بتاؤ بھئی ہمارے جیتے جی کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ کوئی ہماری ماں بہن بیٹی بیوی کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا غیرت والا باپ اس کا بیٹا اس کا شوہر اس کا بھائی زندہ اور اتنی غیرت ہے میرے اور آپ کے اندر ضرور موجود. ہمارے جیتے جی ہماری عزتوں کی طرف کوئی نہ دیکھ سکا. پھر بتاؤ کہ اس پوری دنیا میں 1.5 ارب کے نزدیک مسلمان بس رہے ہیں 20 کروڑ سے زائد مسلمان ملک پاکستان میں موجود. پھر پچھلے 10 سالوں میں آقا و مولا کے 50 لاکھ سے زائد خاکے کس طرح بن گئے. ساڑھے ظفر گستاخیوں کا باپ بند نہیں ہوگا. گستاخیوں کا باپ اگر بند کرانا ہے تو پھر گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے پھر ہم نے ان کو منہ کو جواب بھی دینا ہے اور ان کا ہم نے راب روکنا ہے. سب نبیان سب نبیان میں اپنی بات کرتا ہوں. لوگ اکثر محسوس کر جاتے ہیں میری اپنی 3 بیٹیاں 2 بہنیں کوئی ایک فوٹو نہ کھینچ سکا. کیوں جی میری بیٹیوں کا یا میری بہنوں کا آپ نے کوئی فوٹو دیکھا کسی چوک میں لگا ہوا تو جو کوئی نہ فوٹو چھک کے کسی چوک ٹانگ دے تو پھر ہم نے تمام اخلاقیات کو پسے پوچھ ڈال کے تیسے اگلے دن جناب سر لے جائیں گے تو لوگ بھی کہیں گے چنگا کیتا تو غیرت والا سے. تو بتاؤ آقا و مولا کے خاکے بنا کے فرانسیسی عمارتوں پہ نہیں ٹانگیں گے اور ایک ایک $2 میں آقا و مولا کے خاکے کارٹون بنا کے فٹ پاتھوں پہ رکھ کے بیچیں گے. ہوتا ہے پھر ہماری عزت غیرت کدھر گئی. تو آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے. اٹھیں گے نا جی انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جدو بندہ غلامی گھسے نا دل کے اندر جود و حنود کی جدو بندہ کافرہ تو غلام ہو جائے نا تو پھر ایٹم بم بھی ہو کفری بھی ہو پھر بھی بندہ گستاخانہ رسول کو جواب نہیں دے سکتا. یہی بات ہے نا. ہاں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. غلامی میں پھر تلواریں اور تدبیریں پلاننگ بھی کام کوئی نہیں آتی. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. ہو جو ذوق یقین پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں.
اسی اس دن گئے سیالکوٹ ادھر ہم نے بیان کیا تو تھوڑا سا دور سامنے بارڈر نظر آ رہا ہے یہودہ و نوت کی تو پھر غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں ہو جو ذوق یقین پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں تو پھر خاردارہ تارہ بھی کوئی نہیں رہتی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فوج بھیجی ایک علاقہ فتح کرنے کے لیے تو تانوں سمجھان واسطے جس طرح فوج بھیجی جائے جناب کلر سیدہ روات فتح کرنا اور کلر سیدہ اے فتح ہو جائے تو فوج جناب نعرہ تکبیر لا کے اگے چلی جائے اگے جناب اور مندرہ بھی فتح کر لیں پھر گجر خان بھی پھر جناب جیلم بھی گجرات بھی وزیر آباد بھی جس طرح لبیک والوں نے فتح کیا لاہور یتیم خانہ پہ چلے تو ایم اے او کالج بھی فتح ہو گیا سبحان پھر اللہ لبیک کے نعروں کی برکت سے شادرہ بھی فتح ہوا پھر اگے رانا ٹاؤن بھی فتح ہوا تو پھر جناب صادوقی بھی فتح ہوا پھر جناب وزیر آباد بھی فتح ہوا پھر کیا ہوا پورا کفر لبیک والوں نے پاؤں کے نیچے مسل کے لبیک کا نعرہ لگا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اگر جے کفر لمبا نہ پہندا نا وہ اسی طرح کھڑے ہوتے تو وہ حضور کے غلاموں کے آگے راوی جو ٹاپا ان کے آگے چناب اور جہلم کیا تھا پھر دریا جہلم چناب بھی ہم لوگوں نے لبیک کا نعرہ لگا کے پار ہو جانا ہے تو پھر صلاح الدین اور ہمارے حضرت امیر المجاہدین آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا گھوڑے کا اور مجاہد کا کوئی فتن نہیں ہوتا جس طرح گھوڑا اور مجاہد منہ کر لے وہی اس کا فتن ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کول وفد آ گیا انہوں نے عرض کر فتح کرنا آپ کی فوج نے سامنے والا بھی علاقہ فتح کیا اس سے اگلا بھی اس سے اگلا بھی اس سے اگلا بھی اس سے اگلا بھی تو ان کو روک لیا جائے تو آپ نے آگے سے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ